سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن ایس او پیز پر عمل درآمد۔ پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے کاروبار بند، تمام دکانیں اتوار تک بند رہیں گی۔ صرف کریانہ، بیکریز اور جنرل سٹور صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپ 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایس او پیز پر عمل درآمد۔ پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے کاروبار بند، تمام دکانیں اتوار تک بند رہیں گی۔ صرف کریانہ، بیکریز اور جنرل سٹور صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری متحرک ہیں۔ گھنٹہ گھر، کچہری بازار، امین پور بازار اور سرکولر روڈ پر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پولیس فورس کے ہمراہ مختلف علاقوں اور شہرات پر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو چیک کیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران دکانداروں اور خریداروں کی جانب سے حفاظتی اقدامات کو یکسر طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بٹو کی ہدایت پر اے سی قاسم گل نے شہر بھر کا دورہ کیا۔ اس دوران دکانداروں اور خریداروں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات کی گئی۔ دکانوں میں رش ہونے پر دکانوں کو سیل بھی کیا گیا۔ اے سی قاسم گل نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے دوران طے کیے گئے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کو جرمانے بھی کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران دکانداروں اور خریداروں کی جانب سے حفاظتی اقدامات کو یکسر طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بٹو کی ہدایت پر اے سی قاسم گل نے شہر بھر کا دورہ کیا۔ اس دوران دکانداروں اور خریداروں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دکانوں میں رش ہونے پر دکانوں کو سیل بھی کیا گیا۔ اے سی قاسم گل نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران طے کیے گئے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کو بھی جرمانے کیے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں دکاندار انتظامیہ کو چکمہ دینے لگے، شٹر بند کر کے اندر کاروبار چلنے لگا۔ دکاندار شٹر کے اندر خریدار بھیج کر کاروبار چلانے لگے۔ انتظامیہ دکانداروں کی ہوشیاری سے لا علم ہے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد محمود۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں لاک ڈاؤن پر دکاندار انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود دکانداروں نے دکانیں کھولنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ گاہک اندر بھیج کر شٹر بند کر کے کاروبار چلایا جانے لگا، جس کے باعث ایک طرف تو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب کورونا کے حوالے سے جاری ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ دکانوں کے باہر بھی بڑی تعداد میں شہری جمع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اور چنیوٹ میں لاک ڈاؤن کے باعث ڈرائیورز بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ لاری اڈا میں کھڑی سینکڑوں گاڑیوں کے ڈرائیورز گزشتہ 2 ماہ سے بے روزگار ہیں۔ لوکل ٹرانسپورٹ کی بندش سے میکینیکل طبقہ بھی شدید متاثر ہوا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقدیر۔ لاک ڈاؤن کے باعث ٹرانسپورٹ سے منسلک ڈرائیورز، کنڈکٹر اور مکینک سمیت دیگر دہاڑی دار طبقہ بے روزگاری کی چکی میں پسنے لگا۔ لاری اڈے میں گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگیں تو ڈرائیورز کے گھروں کا پہیہ بھی جام ہو گیا۔ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی۔ حکومت پاکستان سے کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ ہمیں پیکج نہیں ملا، جس کی وجہ سے سب ہمارے مزدور بھائی جو ہیں مستری وغیرہ وہ سب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لاری اڈے میں گاڑیوں کی تزئین و آرائش سمیت مرمتی کام کرنے والے مکینکس بھی روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مکینکس کا کہنا تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کرے تاکہ ہمارے گھروں کے چولہے بھی جل سکے۔ کوئی چیز نہیں مل رہی، نہ کو ساڈا دھیان کر رہا ہے۔ گھر جانا ہے، گھر والے بےزتی کر دینا، اتنے آنے ساڈے عملے رو رہے ہیں، انہوں نے گھر جائیے وہ بیچارے روٹی تو پریشان بیٹھے ہیں۔ کوئی مہربانی ساڈے نال رہنمائی کیتی جاوے اللہ واسطے کر کے۔ لاری اڈے کے دہاڑی دار طبقے نے حکومت سے لوکل ٹرانسپورٹ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ اور آپ کو بتائیں کہ پرائیویٹ سکولز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کورونا صورتحال میں حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ کنوینر اسد بشیر گل اور دیگر کا 1 جون سے سکول کھولنے اور سوشل ڈسٹینس کے اصول پر بورڈ امتحانات لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے جہانگیر اشرف۔ پرائیویٹ سکولز مالکان کورونا لاک ڈاؤن میں حکومتی پالیسیوں سے تنگ آ گئے۔ نجی سکولوں کی مشکلات اور اپنے تحفظات حکام تک پہنچانے کے لیے فیصل آباد کے پرائیویٹ سکولز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے میٹنگ کی اور حکومتی فیصلوں کی مخالفت کرتے ہوئے 1 جون سے سکول کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ نجی سکولز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر اسد بشیر گل کا کہنا تھا کہ حکومت بغیر امتحان پروموٹ کرنے کے بجائے سوشل ڈسٹینس کے اصول پر بورڈ امتحانات لے سکتی ہے۔ اسکولوں نے اس سے ایگری کیا تھا اور حکومت کے ساتھ دیا تھا
کہ یہ ایک مناسب فیصلہ ہے. لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں یہی بہتر بنتا ہے. لیکن اب جو اس کو سینکشن کر دی گئی ہے اس کی 15 جولائی تک، تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اتنا بچے اسکول سے جب دور رہ جائیں گے، یہ سال ان کا پورا ختم ہو جائے گا. تو ہمارا حکومت سے مطالبہ کہ اپنے پچھلے فیصلے پر ہی وہ قائم رہیں اور 1 جون سے جو ہے اسکولوں کو کھول دیا جائے. سرپرست پرائیویٹ سکولز الائنس فاؤنڈرز رانا طاہر سلیم اور چیئرمین پرائیویٹ سکولز یونٹی چودھری محمد طاہر کا کہنا تھا کہ تمام کاروبار اور مارکیٹیں کھول دی گئی ہیں، لیکن صرف تعلیمی اداروں کو بند رکھا گیا ہے. مارچ سے اب تک کوئی سکول اپنی فیسیں اکٹھی نہیں کر سکا. اداروں کو مزید بند رکھا گیا تو اکثر سکول بند ہو جائیں گے. جو بھی پورے پاکستان کی ایسوسی ایشن مل کر فیصلہ کریں گی اس پر عمل درآمد کریں گے اور SOPs کے تحت اپنے سکول کھولنے کے لیے مجبور ہوں گے. 2 مہینے کا رینٹ ہو گیا ہے اور مالکوں کی اور سکول مالک کی اور بلڈنگ والک کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جس طرح بھی ہے آپ بلڈنگ کا رینٹ دیں، لیکن سکول والا بھی مجبور ہے کہ جب اس کے پاس فیس نہیں آئے گی تو وہ کس طرح رینٹ دے گا. پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر مبشر اقبال اور صدر پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن شیخ نسیم کا کہنا تھا کہ نجی تعلیمی اداروں کی مشکلات کم کرنے کے لیے حکومت بلا سود قرضوں کی فراہمی کا اعلان کرے اور اساتذہ کو بے روزگار ہونے سے بچائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ جو اگر فنڈ لینا بھی ہے تو اس میں کوئی ریلیف دیا جائے یا ان کو قسطوں میں جو ہے نا وہ اسکولوں کو باقاعدہ ریلیف دیا جائے. بچے کو سکول سے دور رکھنا تعلیم شعبہ تعلیم کے تعلیمی مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پرائیویٹ سکولز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 1 جون سے سکول کھولنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاجی کیمپ لگانے کا بھی اعلان کیا. میٹنگ میں پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری وسیم شیرازی، چیئرمین کونسل آف پرائیویٹ سکولز خالد رفیق بھی موجود تھے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. فیصل آباد ریسٹورنٹ مینیجرز کا موجودہ صورتحال کے حوالے سے اجلاس ہوا. حکومت سے شہر کے تمام ریسٹورنٹس کھولنے کی درخواست کر دی. کہتے ہیں SOPs کو فالو کیا جائے گا. رپورٹ کریں گے حنان بخاری. احکامات کے مطابق شہر بھر کے ریسٹورنٹ بند، جبکہ صرف ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہے. اس حوالے سے ریسٹورنٹ مینیجرز کی جانب سے ہوٹل گرینڈ میں اجلاس ہوا، جس میں شہر بھر سے ریسٹورنٹ مینیجرز نے شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ باقی تاجروں کی طرح ہوٹلز کو بھی چند دن کھولنے کی اجازت دی جائے. جیسے باقی انڈسٹری بند ہیں اور یہ لوگ بالکل ہی گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کے کوئی پرسانی حال نہیں ہے، سیلری نہیں مل رہی ان کو. تقریباً 95% جو سٹاف ہے وہ اس وقت فارغ ہو چکا ہے، جاب لیس ہے. ریسٹورنٹ مینیجرز کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جاری تمام SOPs کو فالو کیا جائے گا. متعلقہ انتظامیہ SOPs کو چیک بھی کر سکتی ہے، جو بھی کوتاہی برتے اسے بند کر دیا جائے، لیکن کاروبار چلانے کے لیے ریسٹورنٹس کو کھولنے کی اجازت دی جائے. SOPs جو دے رہے ہیں یہ کہ وائب میں بیٹھیں اور اس کے جو ہے وہ سینیٹائز کیا جائے، سوشل ڈسٹینس رکھا جائے. تو ہمارے پاس ایسا سارا نظام جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے کہ ہم اگر اس کو آپریشنل کرتے ہیں چیزوں کو تو SOPs کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. مینیجرز کا کہنا تھا کہ اجازت نہ دینے اور صورتحال برقرار رہنے سے روزانہ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، جس کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. ذکر کرتے ہیں بڑھتی مہنگائی کا. فیصل آباد میں مہنگائی پر قابو نہ پایا جا سکا. لاک ڈاؤن میں پسے شہریوں کو کچن چلانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے محمد رمضان مرزا. ماہ سیام میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے. عام آدمی کو لاک ڈاؤن کے بعد کچن چلانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی کے باوجود دال چنا کے علاوہ سب مہنگی ہو چکی. صابن، شیمپو، مسالہ جات، گھی اور تیل بھی پہنچ سے باہر. جو عوام ہے وہ پریشان ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے پریشان تھی، کیونکہ کئی جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت پس گیا ہے. بازار میں آتے ہیں، دکاندار کہتا ہے مجھے پیچھے سے مہنگی چیزیں مل رہی ہیں، جس کے اوپر جو حکام اعلیٰ ہیں جو یہاں پہ جو دیکھتے ہیں چیزوں کو، کنٹرول پرائس لسٹ کو. چینی کی قیمت، پکانے کے تیل اور بناسپتی گھی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. پرچون کا کاروبار کرنے والے دکاندار کہتے ہیں کہ تھوک میں ہی قیمت زائد ہے. جن چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ان کی کم ہو گئی ہیں، کچھ چیزوں کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوئی. منڈی سے چیزیں مہنگی ملتی ہیں ہمیں، وہ جو مہنگی ملتی ہے ہم مہنگی ہی پرچیز کر کے مہنگی ہم سیل کرتے ہیں. یہاں پہ مرغی کے گوشت، آلو، ادرک، لہسن اور لیموں کی قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. انتظامیہ اس معاملے میں بے بس نظر آ رہی ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. دبئی سے 142 مسافروں کو لے کر پرواز فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی. ایئرپورٹ حکام کے مطابق 94 مسافروں کو چنیوٹ قرنطینہ میں شفٹ کیا گیا. چنیوٹ جانے والے مسافروں کو زیر نگرانی ADC
तारिक नियाजी भेजा गया। दीगर मुसाफिरों को फैसलाबाद के मुख्तलिफ निजी होटल्स में शिफ्ट किया गया। आपको बता रहे हैं, दुबई से 142 मुसाफिरों को लेकर परवाज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। आपको बताएं कि फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के मजीद 3 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। वायरस से मुतासर जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद के डॉक्टर्स की तादाद 4 हो गई है। हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए मुख्तस किया गया था, जिस पर वहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में मजीद 3 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद मुतासर डॉक्टरों की तादाद 4 हो गई है, जिन्हें उनके घरों में करंतना कर दिया गया है। तो फैसलाबाद से दीगर शहरों को गंदम स्मगल करने की कोशिश महकमा खुराक ने नाकाम बना दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हजारों बोरियां पकड़ ली गईं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा। गंदम के मुमकिना मसनूई बहरान को पैदा होने से रोकने के लिए गंदम की जिलाबंदी की गई है। कंजवानी से दीगर इलाकों को भिजवाने की कोशिश महकमा खुराक ने नाकाम बना दी और 2000 बोरी पकड़ ली। समुद्री से 500 बोरी, जबकि चकजुमरा में भी महकमा खुराक ने 600 बोरी पकड़ ली। DFC अली इमरान के मुताबिक 3 गाड़ियों में 3100 बोरी फैसलाबाद से बाहर जा रही थी। महकमा खुराक ने गंदम तहवील में लेकर सरकारी रेट अदा करके गोदामों में मुंतकिल कर दी है। जुम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तो गंदम के काश्तकार हो जाएं होशियार, बारिश की सूरत में कटाई रोक दें। गंदम की फसल अगर गीली हो तो थ्रेशिंग मत करें, वरना बीज का वजन कम हो सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि कटाई और थ्रेशिंग हमेशा खुश्क मौसम में की जाए। अगर बारिश, बादल या हवा हो तो कटाई का अमल रोक देना चाहिए, जबकि थ्रेशिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। माहिरीन ज़राअत का ये भी कहना है कि इस मरतबा गंदम की फसल में बेहतरी की इत्तलात हैं। अगर इन दिनों में तवज्जो मरकूज की जाए तो फसल बेहतर हो सकती है। ये थोड़ा सा डिले करेगी एक आध दिन, और गुजारिश यही है किसान भाइयों से कि इसको थोड़ा सूखने दें और इसको थोड़ा हवा लगने दें, तो बाद में जो है इसको थ्रेश करें। क्यों कि ये दाना टूटेगा और थ्रेशर में भी जो है ना प्रॉब्लम करेगा कि ये उसमें थ्रेशर को चलने में भी जो है ना दुश्वारी होगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में बारिश और अबर आलूद मौसम का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और उधर महकमा खुराक चिन्योट की गंदम खरीदारी मुहिम जारी। जिले के 5 खरीदारी मराकज पर 4,73,000 बारदाना जारी कर दिया गया। PR सेंटर चिन्योट, चक11, चनाबनगर, लालियां और जामियाबाद सेंटर पर महकमा खुराक की जानिब से 94% बारदाना जारी कर दिया गया है, जबकि 3,70,000 बोरी खरीद कर 70% हदफ हासिल कर लिया है। इंतजामिया गंदम खरीदारी के साथ टारगेट मुकम्मल करने के लिए भी मुतहरिक है। PR सेंटर चिन्योट पर 74,000 PP बैग में से 64,000 पर बारदाना जारी किया गया है, जबकि 44,000 PP बैग गंदम खरीदारी ली गई है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक जिला भर में 90% गंदम की कटाई कर ली गई है। जंग सूबाई सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन ने DC ऑफिस में इजलास की सदारत की। गंदम खरीदारी मुहिम, कोरोना वायरस, प्राइस कंट्रोल और इंसाफ इमदाद प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोनिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ गुजर समेत सेहत, खुराक, इंडस्ट्री और दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। सूबाई सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन ने कहा कि काश्तकारों से मुकर्ररा सरकारी निर्खों पर गंदम बराह रास्त खरीदी जा रही है। खरीदारी मराकज पर किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। उन्होंने महकमा खुराक को गंदम खरीदारी मुहिम का मुकर्ररा अहदाफ हर सूरत हासिल करने की हिदायत जारी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने बताया कि जिला में गंदम खरीदारी मुहिम मुकर्ररा टाइम फ्रेम में मुकम्मल कर ली जाएगी। जिला में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम शफाफ अंदाज में जारी है, जबकि रमजानुल मुबारक में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरा फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हैं। फैसलाबाद में जैतून इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मैदानी इलाकों में जैतून के पौधे काश्त करने का तजुर्बा कामयाब हो गया। शौकीन अफराद जैतून उगा सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान।
ایوب ریسرچ حکام کی جانب سے بارانی اور میدانی علاقوں میں زیتون کاشت کرنے کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے۔ زیتون کے پودوں پر پھل بھی لگ گیا۔ شوقین حضرات ایوب ریسرچ کی مشاورت سے پودے کاشت کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کچھ اقسام پھلدار ہیں۔ مشاورت کے بغیر اقسام کاشت کرنے سے فائدہ کم ہونے کا امکان ہے۔ پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا اور پوٹوہار کو اولیو ویلی ڈکلیئر کیا گیا، جس میں جو ہے نا فری پودے دیے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور بڑی کامیابی سے زیتون کاشت ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے اپنے زیتون کا پھل بھی حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ۔ زیتون لگانے سے خطیر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ماہر تیلدار اجناس کہتے ہیں کہ زیتون کاشت کرنے سے تیل کی ضروریات میں خود کفیل ہوا جا سکتا ہے۔ بارانی علاقوں میں مفت پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میدانی علاقوں کے کاشتکار مشاورت سے پودے کاشت کر کے زیتون کا پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ کاشتکار ہمارے سے مشورے کے سے یہ نہیں کہ پرائیویٹ نرسری سے لے لیں، ایسی ورائٹیز لے لیں جو فروٹنگ نہ کر سکیں، تو وہ ہمارے سے مشورہ کریں۔ تو ابھی یہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ایئر ہے ہمارا کنکلیوڈ ہو جائے گا ٹرائل، تو اس کے بعد ہم ریکمنڈیشن دیں گے کہ یہ ورائٹیز پنجاب کے انہی علاقوں میں لگائی جا سکے۔ اس سے قبل زیتون کے درختوں پر پھل نہیں اگتا تھا۔ کامیاب تجربے سے نئی پیش رفت کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ ٹڈی دل کا طویل لشکر شورکوٹ میں بھی داخل ہو گیا۔ موزہ منگن اور ہسو والی سمیت مختلف علاقوں میں حملہ کر دیا۔ شورکوٹ میں ٹڈی دل کے حملے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ڈھول اور دیگر اشیاء بجا کر ٹڈی دل کے غول کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے تاکہ ان کی فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ اور بھکر سے آنے والا ٹڈی دل کا 12 کلومیٹر طویل لشکر احمد پور سیال میں داخل ہو گیا۔ میر محمد، ڈگری، کوٹ بہادر، شریف آباد، محمود کوٹ اور گڑھ مہاراجہ سمیت مختلف علاقوں میں حملہ کر دیا۔ ٹڈی دل کے حملے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں، جن میں کپاس، مکئی، جوار، برسیم سمیت دیگر شامل ہیں، تباہ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ڈھول، کنستر اور دیگر اشیاء بجا کر ٹڈی دل کے غول کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ فصلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ اور یوم علی کے موقع پر سی پی او سہیل چودھری اور ایس پی لائل پور ٹاؤن بابر عمر شہزادہ کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرزانہ صدیق۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یوم علی کے موقع پر سی پی او سہیل چودھری اور ایس پی لائل پور ٹاؤن بابر عمر شہزادہ کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں پاک فوج، ایلیٹ، ڈولفن فورس کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہوا، گھنٹہ گھر، رضا آباد، غلام حمد آباد، اسماعیل روڈ سمیت عام شاہراہوں سے ہوتا ہوا واپس اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سی پی او سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ہے۔ شرپسند عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ مذموم ارادوں سے باز رہیں، جبکہ ایس پی لائل پور ٹاؤن بابر عمر شہزادہ نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب چنیوٹ میں یوم حضرت علی پر ضلعی انتظامیہ، پولیس اور پاک فوج کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ افسران نے سیکیورٹی انتظامات اور حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور پاک فوج نے چنیوٹ شہر میں مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ مارچ کی قیادت ڈپٹی کمشنر محمد ریاض، ڈی پی او سید حسنین حیدر، لیفٹیننٹ کرنل عادل محمود نے کی۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں، بازاروں، شاہراہوں سے ہوتا ہوا ختم نبوت چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ مارچ میں پولیس افسران، ریسکیو 15 اور پاک فوج کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد ضلع میں امن و امان کے قیام، جمعۃ المبارک کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات، لاک ڈاؤن سے متعلق حکومتی احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینا ہے۔ تو اس فلیگ مارچ کے دو پرپسز ہیں مین، ایک تو یوم علی کے حوالے سے شہر میں امن و امان رکھنے کے لیے، اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ ہم جو کورونا کے سلسلے میں گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کے لیے۔ افسران نے چنیوٹ شہر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ جمعہ، ہفتہ اتوار چنیوٹ میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یوم حضرت علی پر بھرپور سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41، چنیوٹ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی کی قیادت میں پولیس اور پاک آرمی کا مشترکہ فلیگ مارچ ہوا۔ ڈی پی او نے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایات کر دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا احسر نور۔
टोबा टेक्सिंग में पुलिस और पाक आर्मी की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। डीपीओ वकार कुरैशी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। इस मौके पर पाक आर्मी और रेंजर के अफसरान भी शरीक हुए। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर झंग रोड, इमाम बारगाह रोड, कमाल चौक और शोरको रोड से होता हुआ शहबाज चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। डीपीओ वकार कुरैशी का कहना था कि शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए तमाम अदारे मुतहरिक हैं। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। लॉकडाउन है वो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी दी है उसका नफाज हो रहा है। हफ्ते में पहले 4 दिन जो है वो एग्जेम्पशन ज़्यादा हैं, सुबह 8 से 5 बजे तक हैं। डीपीओ वकार कुरैशी ने कहा कि शहरी मौजूदा हालात में तावन करें और दफा 144 की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब करें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आजिर नूर, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद कमाला आबाद कब्रिस्तान इंतजामिया ने 30 लाख में कब्रिस्तान की दीवार का मलबा बेच डाला। अहले इलाका सेखपा एहतजाज के लिए निकल आए। रिपोर्ट कर रहे हैं हनान बुखारी। कमालाबाद कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से कब्रिस्तान के साथ मुल्हिका गली में कब्र खोदने पर अहले इलाका ने एहतजाज किया। साबिक चेयरमैन अरशद नाज का कहना था कि इंतजामिया कब्रिस्तान से पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। साबिक मेयर को इंतजामिया की इंक्वायरी के लिए दरखास्त भी दी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने कब्रिस्तान के साथ वाली गली की दीवार और सोलंग का मलबा 23 लाख में फरोख्त किया। इन्होंने जो सरकारी सोलंग लगा हुआ था उसका भी काफी सारा हिस्सा इन्होंने चोरी कर लिया। मालियत फिर जब हमने मेयर को दरखास्त दी तो उन्होंने इनके खिलाफ 23,54,000 का तकरीबन इस्तग़ासा बनाकर थाने भेज दिया। अहले इलाका की जानिब से एहतजाज में कब्रिस्तान इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक्शन ले। डीसी ने नोटिस ना लिया तो मामला खराब होगा और लोग आपस में लड़ेंगे। कोरोना का मरीज आया था जिसकी ये राहदारी में इन्होंने कब्र निकालने की, खोदने की कोशिश की और जब ये हमारे महल्लेदारों को पता चला तो वो तमाम अहले इलाका इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने बलबूते पर उनको भगाया। इसी फैसलाबाद से दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले को फौरन रोका जाए। कब्रिस्तान की इंतजामिया जो कि सदर है उसको भी रोका जाए तो ये इंतशारबाजी से जो भी है बाज आए। अहले इलाका का कहना था कि कब्रिस्तान की इंतजामिया को खत्म करके इंतजामी उमूर महकमा औकाफ को दिए जाएं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद।